لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام والتحية والإكرام على سيد أصل إمام الوجود صلى الله في كل موجود عن النقطة الدائرة الوجود الخاتم لما سبق الفتح لمن غلق صاحب لواء الحمد ومقام المحمود المغنن الحق بالحق أبي القاسم محمد وعليه الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المظلومين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه الحكيم وهو أصدق الصادقين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس صلوات محمد وآل محمد اذن محترم بغیر کسی تمہید کے مجلس مکمل ہو چکی ہے خادم پیشانی کے لیے حاضر ہے برادر محترم دل عزیز جناب جیشان بھائی خدا نے تلو عمر دے اور اس سے زیادہ اللہ ترقی کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور یہ اور کیا کم ہے کہ ہندوستان کا کوئی پروگرام بغیر بھائی کے نہیں ہوتا عزیزو میں پھر جملہ عرض کروں گا آپ یہ سوچ رہے ہوں گے اور جیسا کہ ہمارے یہاں عموماً اب یہ ہونے لگا یہ پرانا ہو گیا وہ پرانا ہو گیا یہ پرانا ہو گیا عزیزو اگر اس میں جاؤ گے کہ یہ پرانا ہو گیا یہ پرانا ہو گیا یہ پرانا ہو گیا تو یقین جانو قرآن بھی پرانا ہو چکا اسلام بھی پرانا ہو چکا تو عزیزو دھیان میں رکھیں اور اس بات کا دھیان رہے کہ یہ مجلس اعزاز یہ ایک بندے کی ابتدا ہے میں اس آیت پہ گفتگو آپ سے نہیں کر رہا ہوں صرف سرنامہ کلام تبرکاً بنایا ہے جملہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں تبرکاً بنایا ہے جب اس جملے کے بغیر رسالت مکمل نہیں ہوتی صلوات کرتے ہیں محمد والے محمد کا سے گزارش کروں گراؤنڈ سے بڑھ جائیں آگے آ جائیں تاکہ پھر وہ بیچ میں بڑا خلل واقع ہوتا ہے آگے آ جائیں صلوات پڑھیں محمد علیہ محمد باوز بلے صلوات پڑھیں محمد علیہ لہذا میں نے تبرکاً اس آیت کلامہ کو سرنامہ کلام بنایا عزیزو یقین جانے لوگ بلانے پر بھی نہیں آتے ہاتھ جوڑنے پر بھی نہیں آتے یہ اللہ وہ کون سا راستہ ہے کہ جہاں بے بلائے لوگ چلے آئیں یہ پروردگار وہ کون سا جشن ہے کہ جس میں بغیر مدعو کیے لوگ چلے آئیں جلسے آدم کر کے دیکھا لوگ آئے انفرادیت آئی لیکن اکثریت نہ آئی جلسے نوح کر کے دیکھا لوگ آئے لیکن جو اجتماع ہونا چاہیے وہ نہ ہو سکا جلسے ابراہیم کر کے دیکھا لیکن لوگ آئے لیکن جیسے آنا چاہیے تھا ویسے نہ آئے لوگ ابراہیم موسیٰ عیسیٰ اگر یہ نہ ہوتے تو آدمیت کا سلسلہ نہ چلتا آدم آئے اسلام آگے بڑھا
نوح آئے اسلام آگے بڑھا، ابراہیم آئے اسلام آگے بڑھا، موسیٰ آئے اسلام آگے بڑھا، عیسیٰ آئے اسلام آگے بڑھا، کوثر آئے اسلام آگے بڑھا، فلسفہ آیا اسلام آگے بڑھا، ہدایت آئی اسلام آگے بڑھا، نماز آئی اسلام آگے بڑھا، روزہ آیا اسلام آگے بڑھا، فلسفہ آیا اسلام آگے بڑھا، شریعت آئی اسلام آگے بڑھا، معیار بلند ہوا اسلام آگے بڑھا، معیار بلند ہوا اسلام آگے بڑھا، لیکن پروردگار تکمیل دین اسلام کی سند نہ مل پائی، یہ بتا یہ قبول ہے یا وہ قبول ہے؟ اس لیے کہ بیان میں نے دیکھا فرش بچھانے کا انداز ہی الگ ہوتا ہے، دنیا کے جلسے اور ہوتے ہیں جہاں بلانے پر بھی لوگ نہیں آتے، فرش ادا کے یہ عالم ہے، آدم کا وارث آتا ہے، نوح کا وارث آتا ہے، ابراہیم کا وارث آتا ہے، عیسیٰ کا وارث آتا ہے، موسیٰ کا وارث آتا ہے، نماز کی روح آتا ہے، فلسفہ حیات آتا ہے، حقا کی افضالیت آتی ہے، معیار بندگی آتی ہے، نماز کا روح معیار بندگی کا معیار اتنا بلند ہے کہ دنیا والوں تمہیں پتہ ہی نہیں ہے، جس کی شفاعت کا ذکر کرتے ہو تمہیں معلوم ہی نہیں ہے کہ تمہارے جلسوں میں وہ پروگرام ہوتے ہیں جہاں لوگ جمع تو ہو جاتے ہیں لیکن قبول سنت ہی نہیں ہوتی ہے، لیکن ہم نے صرف فرض بچھایا ہے۔ اب لوگ یہ کہتے ہیں یار یہ شیعہ جو ہے وہ تو صرف فرض بچھا دیتے ہیں، نہ ان کے یہاں آدم کا ذکر ہوتا ہے، نہ ان کے یہاں نوح کا ذکر ہوتا ہے، نہ ان کے یہاں آدم کا ذکر ہوتا ہے، نہ ان کے یہاں کوئی ذکر ہوتا ہے، تمہیں پتہ ہی نہیں ہے فرض وہ منزل ہے کہ فرض بچھانا میرا کام ہے، صرف فرض بچھایا ہے، آدم خود آ جاتے ہیں، نوح خود آ جاتے ہیں، ابراہیم خود آ جاتے ہیں، موسیٰ خود آ جاتے ہیں، عیسیٰ خود آ جاتے ہیں، عرش الہی کا رہنے والا آ جاتا ہے، جتنی عبادتیں اللہ نے بنائی ہے ان کے لیے وقت ضروری ہے، لیکن اعتادیہ اور اہل بیت کے لیے فرشتے خود بخود چلے آتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اللہ نے میرے برادر محترم تشریف فرما، علماء تشریف فرما، سارے مومنین اور سبھی آنے والے بھی ہیں چیزوں آپ یہ یقین جانے کہ کیا ہے یہ دنیا آپ سے نہیں پریشان۔ آج جو حالات اٹھا کے تاریخ کے دیکھیں، دنیا کے دیکھیں تو آپ کو پتہ چلے گا حالات کیا ہیں۔ پتہ ہی نہیں آپ کو لوگ کیوں پریشان ہیں؟ آپ سے لوگ نہیں پریشان، آپ کی اس فرشیدہ سے پریشان۔ یہ ختم ہو جائے معاملہ حل ہو جائے، یہ ختم ہو جائے معاملے خود بخود حل ہو جائے۔ لیکن یہ پتہ ہے ابھی آپ نے سنا بھی کہ چراغ کھل کر کے مولانا بتا دیا چہرے پہچان لے زندہ کون ہے مردہ کون ہے۔ دنیا آپ سے پریشان نہیں، دنیا اس عزاداری سے پریشان ہے۔ آپ کو پتہ ہے اس فرشیدہ کی اہمیت کیا ہے؟ آپ کو پتہ ہے آپ کی اہمیت خود آپ کو پتہ؟ اگر آپ کو اپنی اہمیت کا اندازہ ہو جائے تو یقین جانو پوری کائنات میں کوئی فرشیدہ خالی نہیں رہے گی۔ صرف آپ کو اپنی اہمیت کا پتہ چل رہا ہے، آپ کو خود اپنی اہمیت کا پتہ نہیں۔ فرشیدہ پر بیٹھنے والے کسی کو دیکھیں، میں علماء میں سے متاثرین میں سے نہیں ہوں جو طنزیہ جملے لوگ وہ اپنا اپنا معیار ہوتا ہے۔ اکثر بھائی بوڑھے تھکے ماندے ہیں، رات بھر کے جاگے ہیں، ممکن ہے کہیں کسی کی آگ لگ جائے، ارے یار فرشیدہ ہی تو نیند آتی ہے، نہیں سمجھے آپ؟ پہنچے ہی نہیں کہا، میں کہتا ہوں میں نے کہا جہاں سکون ملتا ہے وہی تو بندہ سوتا ہے۔ تو اب کوئی بات تو میری وہ عادت نہیں، لیکن بات تھا وہاں سے عرض کروں تو اب ہوتا یہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ ایسے حالات جو آپ دیکھ رہے ہیں پوری دنیا میں آپ خود اپنی اہمیت کا اندازہ لگائیں۔ ساری عبادتیں کر ڈالو، رات و دن نماز پڑھو، رات و دن تسبیح الہی کر لو، لیکن جو ثواب پروردگار عالم میں فرش اعظم بیٹھنے کا رکھا ہے وہ کسی اور میں نہیں رکھا۔ بیٹھنے کی بات کر رہا ہوں ہمارے محترم، صرف بیٹھنے کا۔ تمہیں پتا ہے دنیا محتاج ہے اہل بیت کی، اگر اہل بیت نہ ہو تو شفاعت نہیں ہو سکتی۔ کہ جو فرش اعظم پہ بیٹھنے کا ثواب آپ کو پتا ہے کیا؟ ممکن ہے کہ کسی بندے کو کسی عنوان سے کسی وجہ سے نیند آ جائے،
کہ بندہ سو جائے یا کچھ بھی ہو تھکان آ جائے، چاہے وہ بچہ ہو، چاہے وہ بوڑھا ہو، چاہے وہ جوان ہو. اب بتاؤ یہ فرش ادا کی اہمیت ہے صرف. تو جانتے ہو شہزادی اپنی چادر اٹھا دیتی ہے. اپنی اہمیت کا اندازہ لگاؤ. شہزادی اپنی چادر اٹھا دیتی ہے تاکہ میرا چاہنے والا ہے کہیں سردی میں لگ جاؤ. حسین کا چاہنے والا ہے میرے لال کا سوگوار ہے. عزیزو اب دنیا کی عبادت توجہ رجولے پر اور میں اپنی منزل پہ آ رہا ہوں. عزیزان محترم شہزادی اپنی عبادات پر چادر ڈال دیتی ہے. اب مجھے یہ جملہ نہ کہنے دو لوگ حدیثے کے سامنے جانے کے لیے بے چین رہے. میں کہتا ہوں آ کے دیکھو تم چاہ کے بھی حدیثے کے سامنے نہ جا سکے. اب فرش اعلیٰ پہ بیٹھ کے اللہ کی چادر ڈال سلام محمد نعرے حیدری، نعرے خیبری، نعرے خنبری، آواز والا صلوات. جب فرش اعلیٰ بچتی ہے اللہ نے جس کو جس حالت میں پیدا کیا وہ اسی حالت میں اللہ کی عبادت کر رہا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض الملک القدوس العزیز الحکیم والذی بعث بالأميين رسولا منهم يتلو عليهم آیاته ويزكيهم ويعلمهم الکتاب والحکمہ وإن كانوا من قبل لفی ضلال مبین. جو جہاں ہے وہ اس کی عبادت کر رہا ہے. پتہ ہے نا زمانہ اہل بیت کا محتاج ہے، اہل بیت زمانے کے محتاج نہیں. جو جہاں ہے وہاں عبادت کر رہا ہے. لیکن میں نے یہ دیکھا کہ جب فرش اعلیٰ بچتی ہے تو جو جس عالم میں ہے وہ اپنی عبادت چھوڑ کے یہاں چلا آتا ہے. توجہ جملے پر صبح سے ذیشان بھائی اعلان کر رہے ہیں مومنین، میں نام نہیں لوں گا، مومنین بس اس سے بہتر ہے ورنہ لوگ کچھ اور سمجھ جائے. فرش اعلیٰ پر آئیے، فرش اعلیٰ پر آئیے، فرش اعلیٰ پر آئیے. عزیزان محترم آپ یقین جانیں کہ فرش اعلیٰ کی اتنی اہمیت ہے، اتنی اہمیت ہے، اتنی اہمیت ہے، اتنی اہمیت ہے. روز محشر جب ساری زمینیں اٹھائی جائیں گی، سب پست ہو جائیں گی، عزا خانوں کی زمینیں بلند ہو جائیں گی، عزادار کے چہرے دیکھے جائیں گے کون کہاں بیٹھا تھا، کون کہاں بیٹھا تھا. ذرا محترم آپ دیکھیں تو اب تاریخ نے جملہ لکھا جو جس عالم میں اللہ نے جس کو پیدا کیا وہ وہی اس کی عبادت کر رہا تھا. جو جہاں پیدا کیا اللہ نے اسی حالت میں یسبح للہ کی منزل میں سبی ہے. کوئی رکوع میں، کوئی سجدے میں، کوئی قنوت میں. اور یاد ہماری آپ کی کیا باتیں ہیں، ہم تو خاطی انسان ہیں، گنہگار انسان ہیں. اللہ نے جس کو جس عالم میں پیدا کیا معصوم ہے اسی عالم میں عبادت کر رہا. ایک دن فرشتے نے اپنی عبادت چھوڑ دی، ایک دن فرشتے نے اپنی عبادت چھوڑ دی. اور جب چھوڑنے کے بعد فرشتے کے والی کو پتا چلا، اس نے پوچھا تم یہ بتاؤ جاتے کہاں ہو. توجہ جہاں میک کا فائدہ یہ ہوا ہے نا وہی میک سے نقصانات بھی بڑے ہوئے. لوگ کہتے ہیں سب گھر میں ذیشان میں اعلان تو کر رہے تھے، آواز تو آ رہی تھی، گھر میں بیٹھے ہوئے تھے سن رہے تھے. جملہ سنیے گا، گھر میں بیٹھنے کا ثواب الگ ہے، فرش اعلیٰ میں بیٹھنے کا ثواب الگ ہے، ماتم کرنے کا ثواب الگ ہے، نماتم کرنے کا ثواب الگ ہے، نہا پڑھنے کا ثواب الگ ہے، خطابت کرنے کا ثواب الگ ہے، ماتم کرنے کا ثواب الگ ہے، کبازنی کا ثواب الگ ہے، سنگیزنی کا ثواب الگ ہے، معراج کا ثواب الگ ہے، فتوہ بلائنے کا ثواب الگ ہے، علی کہنے کا معیار الگ ہے، بندگی کا معیار الگ ہے، اصول کا معیار الگ ہے، کردار کی بات الگ ہے، معیار کی بات الگ ہے، کعبے کی بات الگ ہے. تو
صلوات محمد والے اپنی حیثیت کا اندازہ لگائیں. سونا ضروری ہے, سونا ضروری ہے. وہ نہیں سوئیں گے تو پھر ظاہر بات انسان ہے تھک جائے گا. ضروری ہے سونا, لیکن ایسا نہیں ہے کہ بس سوتے ہی رہو. صحت کے لیے سونا ضروری ہے. تو جو ہے خدا کا شکر کو کہ اللہ نے شریعت میں انسان کی بقا کے لیے سونا رکھا. نہ سمجھو تو میں کیا کروں شان بھائی, خدا کا شکر ادا کرو کہ یہ سونا اسلام پر اتنا بھاری رہا کہ اگر اللہ یہ سونا نہ رکھتا تو پوری دنیا میں سہری ہو جاتی. ارے یار کہاں بیٹھو میرا بھائی, بیٹھے جاؤ. خدا کا شکر ادا کرو کہ پروردگار نے سونا قرار دیا. ورنہ دنیا ہے بندانی کے پاس ہے, اس نے کہا مولا وہ کام سارے نہ کیا کریں آپ جو بندہ کرتا ہے. بلیا لیا کہ آپ پر اچھا نہیں لگتا. تو مولا نے پوچھا کیا نہ کروں, کہ نہیں یہ سارے کام جو مومنین کرتے ہیں آپ نے کریں. نماز آپ نے پڑھا کریں, روزہ آپ نے رکھا کریں. یہ سب تو کام بند ہو گئے ہیں, یہ سب آپ پر اچھے نہیں لگتے. ہمارے آپ جیسا جو ماحول خراب ہو رہا ہے نا, میں ایک بات کہوں, اس سرزمین پہ پہلی مجلس ہے میری, لیکن جیسا کہ رات کی مجلس ہوئی تھی, انہوں نے کہا کہ جب نقاب بھائی نے جملہ کہا تھا بھئی مجلس پڑھو آل محمد کے لیے, خشنود الہی کے بندوں کے لیے کوئی کام نہ کرو. اور جب ان کے لیے کرو گے نا, توجہ ہے تمہیں, جب ان کے لیے کام کرو گے, مرحوم نے صرف شروعات کی تھی بقول آپ نے, جب اس کے لیے کام کرو گے تو شروعات کرنا آپ کا کام ہے, پائے تکمیل پر پہنچانا آل محمد کا کام ہے. تو جو ہے مرحوم کو خدا کے رحمت کرے, آپ نے کہ چھوٹا سا کام کیا, جلوس اٹھایا, امام بالا بنایا, مسجد نکالی, ایک علم نکالا, ماتم کیا, یہ کیا, ہو گیا, بندہ چلا گیا. توجہ ہے جو یہ ہے آل محمد, یقین جانو. توجہ ہے جو بات آگے جو کر دوں, یہ ہے آل محمد. ایک دن آل محمد کی بارگاہ میں جاؤ, دو دی جاؤ, اگر پوری لائف پہ ایک مرتبہ فرشانہ کو بیٹھو, یہ نہ سوچا کرو کہ چاول پر کا جلوس ہے, یہ فلاں مرحوم کے طرف کا جلوس ہے, یہ فلاں کا جلوس ہے, یہ فلاں والا کا جلوس نہیں ہوتا. ابتدا خلوص نیت سے کرو, آل محمد کو تمہیں میرا عادت آ جاتا ہے. بندوں کی ضرورت نہیں ہوتی ہے. یہ وہ جلوس ہے جس میں آدم آتے ہیں, یہ وہ جلوس ہے جس میں نوح آتے ہیں, یہ وہ جلوس ہے جس میں انبیاء آتے ہیں, یہ وہ جلوس ہے جس میں کوئی آئے نہ آئے حسین کی بات دیا. صلوات محمد پہلے کو کتنا پہنچا, یہ نہ سوچا کرو فلاں کے جلوس سے, اور یہاں بڑا چیز معیار ہو گیا. ایک بات دو برا مت مانیے گا, آج کے دور میں کیا آل محمد کے فضائل کم ہیں؟ بیدار ہو کے سنیے گا. وطن ہمارا سلطانپور ہے, سمجھ رہے ہیں آپ. اگر میں وہ پڑھنے پر آؤں تو مجھ سے بہتر کوئی نہیں پڑھ سکتا. توجہ ہے تم نے پڑھ, ایسا ہوتا جو میں کہہ رہا ہوں آپ سے, لیکن آپ غور کریں آل محمد کے فضائل کم ہیں. جملہ سنیے گا, آل محمد کے فضائل کم ہیں. جو ہم ممبر پہ ادھر ادھر کی باتیں کریں, ان کی باتیں, ان کی باتیں, ان کی باتیں, ہمارا سب تو انہی کا سب کام ہے. تو ان کی باتیں کرو, خود بہت سب کا ذکر ہو جائے گا. ان کی ہم تو اصل کرو, اللہ خود عمر بچا لے گا. اب وہ فلاں اور ڈھما اور یہ وہ ہمیں یہ, میں بات کہوں, میں اکثر کہتا ہوں ممبر سے, یہ خطا یہاں کی نہیں ہے, یہاں کی. صلوات پڑھے محمد والے محمد کا. قوم میں جو ہنگامے مچے ہیں نا, وہ یہاں کی دے لیں, یہاں کی نہیں. ڈنگے کے جواب پہ جو کہہ رہا ہوں, جس کو برا بلے میں اس کا آپ پوچھ لیتا مجھ سے. چونکہ یہ تو بیچارے معصوم بنے تو سب کو سنتے, جو جہاں سے آیا وہاں سے بول کر رہا, جو پایا وہ کہہ رہا ہے. سنیے جملہ, فلاں علی والا بن گیا, فتوہ لگ گیا. تو جو یا علی کسی نے کہہ دیا, میں اس کے علاوہ تو کسی کو سمجھے نہیں آتا. یہ زمان علی کا کوئی جانتا ہی نہیں. بہودے, تجھے اعتراض کرنے سے پہلے یہ سوچنا چاہیے تھا, نہ آدم پہچانا جاتا پانی کے, نہ نوح پہچانا جاتا, نہ ابراہیم پہچانا جاتا, نہ موسیٰ پہچانا جاتا, نہ عیسیٰ پہچانا جاتا, نہ نماز پہچانی جاتی, نہ روزہ پہچانا جاتا, نہ شریعت پہچانی جاتی, نہ حق پہچانی جاتی, نہ لائی پہچانا جاتا. ارے جب اللہ نے اپنا گھر علی کو دے دیا,
کسی نے اہل بیت کے علاوہ کسی کا قسم نہ پڑھا جائے، دنیا بھی ذلیل ہو جائے گی، عاقبت بھی ذلیل ہو جائے گی۔ آل محمد کے علاوہ ہے تو بتاؤ ہے تو ہوا کیا؟ کوئی نوجوان بچہ تزیہ حاصل کا، کوئی نیا بچہ اس کو یالی اور بس مولا اور یہ وہ، تو کس کی ذمہ داری ہے؟ توجہ، اس کی ذمہ داری ہے یہ۔ خدا کا شکر کرو کہ شیعہ قوم میں آج تک کوئی بندہ ایسا نہیں پیدا ہوا، چاہے وہ طالب علم سے لے کے مجتہد ہو، لیکن شیعہ بچوں میں ابھی تک اتنی بدتمیزیاں نہیں آئی ہے کہ وہ اپنے عالم سے بدتمیزی کرتے ہیں۔ یا نہیں ہے؟ اس کی گواہی دیتا نہیں آپ تو بولیے تو میں بولوں، جو آپ چاہ رہے ہو میں پڑھ سکتا پڑھ رہا ہوں میں، لیکن پہلے آپ سنتے بھی چاہیں کچھ۔ جو آج معاشرہ گندہ ہو رہا ہے، جو حالات کوئی فضائل پڑھنے لگا لے ٹھپا لگ گیا، یہ تو فنا ہو گیا۔ اگر وہ فنا ہو رہا تھا تو تمہاری ذمہ داریاں کہاں تھی؟ یا ابھی نہیں سن رہے ہو؟ تمہاری بھی تو کوئی ذمہ داریاں ہیں۔ تم یہ کہہ کے سائڈ میں ہٹ جاؤ، ہمیں ان سے باتیں نہ کرو، تو مجھے جملہ کہنے دو، علی کے دیوانوں سے بڑے بڑے نہیں ٹکرا سکتے۔ صلوات پڑھتے محمد آل محمد۔ لا فتح الا علی، لا صحف الا ذوالفقار، ناد علی ان مظہر العجائب۔ پوری قوت کے ساتھ دونوں ہاتھ بلند کر کر نعرہ حیدری، نعرہ خیبری، نعرہ قمبری، آواز بلند صلوات۔ بڑا عظیم مسئلہ، آپ کی کوئی شرعی ذمہ داری بنتی نہیں بنتی آپ کو؟ اور یار علی کے کوئی فضائل کی کوئی انتہا، کوئی حد ہے، کوئی لیمٹ ہے؟ سنیں آپ یار دوسروں کو سمجھی نہیں رہے، دوسرے کہ یہ ساری باتیں آپ دنیا کو اٹھا کے دیکھو، ابو طالب نے نہیں کیا، بڑا کلمہ نہیں پڑھا، پہلے ان سے نپٹو، آپس میں کیوں مار رہے ہو؟ سلطان پور کی لینگویج ہے، معذرت چاہتا ہوں، کیوں مجھے اتنا یار بھائی بھائی کو نہیں پہچان رہا ہے، گھر میں سیلاب مچا ہوا ہے، یار ایک فرشادہ پر بیٹھنے والے اور آپس میں پلا نہیں ان کے یہاں کا پروگرام ہے، ان کے یہاں کے پروگرام میں تو چلے جاتے ہو، کھانا آتا تو بہت سخت زبانے میں چلے جاؤ گے، اور مولا حسین کی بات آئے گی تو نہیں جاؤ گے، وہ نہیں شفاعت کروائیں گے، مولا حسین کی ماں ہی شفاعت کروائے گی۔ توجہ ہے جو میں پریشان ہوتا ہوں، تو کوئی بندہ آیا، میں اپنے موضوع سناٹ کے بندہ ہے، اس نے کہا یعنی یہ سارے کام آپ نہ کیا کریں جو بندے کرتے ہیں، سنیں جو بندے کرتے آپ نہ کرو۔ مولا نے پوچھا آج کا کیا ہے؟ ایک بندہ ہے یالی مولا بالکل، اچھا جو جتنا علی کا دیوانہ ہوگا وہ اتنا متقی ہوگا۔ اب اس سے بڑا جملہ میں نہیں کہہ سکتا ہوں، بہت سنبھال کے جملہ میں نے کہا ہے، جتنا علی والا ہوگا اتنا محراب والا ہوگا، جتنا محراب والا ہوگا اتنا علی والا ہوگا۔ نہ علی محراب سے جدا ہے، نہ محراب علی سے جدا ہے۔ سمجھ میں آ رہی نا بات؟ میں اس موضوع پہ جانا نہیں چاہتا۔ تو ابھی جانے مطلب دیکھیں آپ، اگر مولا کی کوئی لیمٹ ہے، فضائل کی کوئی لیمٹ کچھ نہیں ہے، آدمی کا اپنا اپنا انداز ہے پڑھنے کا، اپنا اپنا کیا کہنا، فضائل و کمالات اللہ اکبر ہے، لیکن فوراً یار یہ کیا مچا ہوا؟ شیعہ قوم میں ہنگامہ مچا ہوا، بس وہ تو یہ پڑھ رہا، وہ یہ پڑھ رہا، وہ یہ پڑھ رہا، یہ ہو رہا ہے۔ تو یہ صرف ہماری کمیاں ہیں جو آپس میں اختلاف، اور دشمن کامیاب ہو رہا، یہ عام سمجھ نہیں ہے، دشمن کامیاب ہو رہا چونکہ اس کو کسی سے ڈر نہیں۔ راتوں دن نماز پڑھو، دعا کرے گا اور پڑھو، راتوں دن جب سے کرو دعا کرے گا اور کرو، راتوں دن حج پر جاؤ ساتھی بنائے گا اور جاؤ، راتوں دن دین کی خدمت کرو کہے گا اور کرو، لیکن جیسی فرش اعلیٰ بچھنے کی بات آئی وہیں سے شجر الگ ہوتا ہے۔ تمہیں پتا ہے آدم کے ساتھ رہا کچھ نہیں بولا، نوح کے ساتھ رہا کچھ نہیں بولا، ابراہیم کے ساتھ رہا کچھ نہیں بولا، عیسیٰ کے ساتھ رہا کچھ نہیں بولا، موسیٰ کے ساتھ رہا کچھ نہیں بولا، یوسف کے ساتھ رہا کچھ نہیں بولا، صحابہ کے ساتھ رہا کچھ نہیں بولا، مزمل کے ساتھ رہا کچھ نہیں بولا، یاسین کے ساتھ رہا کچھ نہیں بولا، صحابہ کے ساتھ رہا کچھ نہیں بولا، فرشتوں کے ساتھ رہا کچھ نہیں بولا، حالت تکبیر میں رہا کچھ نہیں بولا، کافر کے ساتھ رہا کچھ نہیں بولا، طواف کرنا رہا کچھ نہیں بولا۔ اب پتہ ہی نہیں چل رہا تھا ادھر کا کون ہے ادھر کا کون ہے۔ محرم کا چاند آیا، زہرا کے لال نے بتا دیا غازی کا بیٹا کون ہے۔ صلوات
عزیزان محترم غور تو کریں، آپس میں یہ آپس میں اختلاف بچاؤ. عزیزان محترم آپ غور کریں. تو اب ایک بندہ مولا کے پاس ہے، اس نے کہا مولا آپ وہ کام نہ کریں جو بندے کرتے ہیں. مولا نے پوچھا کیا نہ کرتے کہ سلیقہ دیکھیں آپ سلیقہ. علی کے پاس آیا، مولا کے پاس آیا، شیر خدا کے پاس آیا. اگر آپ کو دکھ رہا کچھ بچے اگر آپ کو دکھ رہا کچھ بچوں میں کوئی ناسمجھی کی بنا پر کوئی بات ہوئی تو آپ کی ذمہ داری ہے آپ ان بچوں کو بلا کے سمجھائیں. غلط کہہ رہے ہو؟ آپ کی شریعت نہیں ممبر ہاں بن گیا یا یہی وہ ممبر ہے. توجہ ہے تمہیں پر یہ بتا دیا گیا ہے ممبر عدالت کی جگہ ہے، ممبر حقیقت کی جگہ ہے، ممبر میعاد النبی کی جگہ ہے، ممبر پر وہی بیٹھے گا. توجہ کریں جب ممبر پر وہی بیٹھے گا جسے بیٹھنے کا حق ہے، ورنہ امام نہ کہے تو اتار یہ میرے بابا کا ممبر ہے. یعنی کیا سنا بھی نہیں بتا رہے، ورنہ امام یہ نہ کہتا اتار یہ میرے بابا کا ممبر ہے. آنے کے بعد کہنے والا آ کے کہتا ہے تو میں نے سنا اپنے باپ سے دیکھا بیٹا رو رہا ہے. کیا بات ہو گئی تو پریشان ہو. مسجد سے آ رہا ہوں تو مسجد سے آنے میں رویا جاتا ہے. مسجد سے آنے میں رو جاتا ہے. نہیں مسجد سے آنے کا رونے کا غم نہیں ہے. آج مسجد میں بچے نے مجھے یہ کہیں تو ممبر سے اتار لیا، اتار یہ میرے باپ کا ممبر ہے، غلام زادوں کا ممبر نہیں ہوتا. جب مرتا جاتے ہو یہی تو فضا نہیں ہے. ہم آپس میں لڑنے جا رہے ہیں، آپس میں مرے جا رہے ہیں، آپس میں معاملے نہیں سمجھ رہے ہیں. ارے یار فرش ادا پر آؤ، آل محمد آتے ہیں، دل سے دل ملا کے چلو. یہ عباس کی شان ہے، بھائی بھائی کے ساتھ رہے، آل محمد کی شان ہے، بہن بھائی کو پہچانے کے زینب کی شان ہے، ماں بیٹی کو پہچانے کے زینب کی شان ہے. اور سن وطن اپنے داروں کا سنیے گا تو طریقہ کار یہ کہا ہے. ایک مرتبہ غلام آیا، آنے کے بعد کہتا ہے ابا میرے بابا کل کیا ہوا؟ کہنے لگے ایک بچے نے مجھے ممبر سے کہہ کے اتار لیا. غلام صاحب یہ تیری جگہ نہیں میرے باپ کی جگہ ہے. باپ نے کہا بیٹا پھر سے کہو، بیٹا پھر سے کہو، بیٹا پھر سے کہو، بیٹا پھر سے کہو، بیٹا پھر سے کہو. توجہ بیٹا پھر سے کہو، بیٹا پھر سے کہو، بیٹا پھر سے کہو. ایک مرتبہ بیٹا روتے روتے خاموش ہوا، رو کے کہتا ہے میرے بات سمجھ میں نہیں آتی ہے، بیٹے کو غلام کہا گیا، اس پر اعتراض نہیں کر رہے ہو، یہ غلامی میں تمہیں مزہ کی طرح یہ غلامی میں تمہیں مزہ کی طرح. یہ کم نہیں ہے کہ بچے کو غلام کہا. آپ بار بار تعریف کیے جا رہے ہیں. کیا کہا بیٹا؟ کہا اس نے یہ کہیں سے ممبر سے اتار دیا. اتر یہ میرے باپ کا ممبر ہے، غلاموں کا ممبر نہیں ہے. بیٹا کام کر الماری کھول. کہاں بیٹھو یار. یہ بیٹا کام کر الماری کھول، کباڑ کھول، گودریج کھول، ڈالی نکال، پیپر نکال، قلم لے. اپنی بات آ جائے تو قلم بھی آ جائے اور جواب بھی آ جائے. اپنی بات آ جائے تو تجوری بھی ہو جائے، اپنی بات آ جائے تو الماری بھی ہو جائے. کاغذ بھی چلا ہے، قلم بھی چلا ہے. محمد مانگ کے چلا گیا. تو جلدی بیٹا قلم لے، جلدی لا. بیٹے نے تھوڑی دیر کے بعد چننا تھا. بابا یہ بتاؤ آپ میرے ساتھ ہو یا ان کے ساتھ؟ ارے یار یہ تو میری جان ہے. کہا بابا یہ بتا آپ ان کے ساتھ ہو یا میرے ساتھ؟ کا مطلب کہنے گا آپ کو اعتراض کرنا چاہیے، آپ کو میرے ساتھ چلنا چاہیے. بیٹی کی توہین کی گئی ہے، باپ کو سپر ہو کے جانا چاہیے. کہ تم نے میرے بیٹے کی بدتمیزی کا بیوقوف، تجھے پتہ نہیں بیٹھی نا قلم نکال کھوا دے اور یہ لے اور پھر جاؤ اسی مسجد میں. کیا کروں؟ کل کھا کے لا. نہیں سمجھے آپ؟ کیسے میں بھی سنتے ہو یار. تمہا غازی پور کا سماج بہت اچھا ہے. سننا کیا کہا؟ کل لکھا کے لا. کیا لکھا کے لاؤں؟ کہا یہی کہ تو غلام ہے. کہا یہی کہ تو غلام ہے. بیٹا تجھے پتا ہے دنیا کی ساری دولت حسن کا غلام ہے. تجھے پتا ہے لکھا کے لا. بیٹا پھر بار بیٹا جسے لکھا گیا
اگر وہ لکھ کے دے دینا، اگر وہ لکھ کے دے دینا تو بس اس سے بڑا اور مسئلہ نہیں. تم نے جملہ سنیے گا، یہ بھی برابر ہے، وہ بھی برابر ہے، یہ بھی برابر ہے، وہ بھی. اب آپ بتائیے مجلس سننے والا بھی برابر ہے، مجلس سننے بیٹھنے والا بھی برابر ہے، ذاکر بھی برابر ہے، خطیب بھی برابر ہے، سرکار بھی برابر ہے، سرکار بھی برابر ہے، سب برابر ہے، تو پھر قرآن میں عدالت کہاں رہ جائے گی؟ اس لیے کہ آدم بھی اگر برابر ہے تو آدم کی فضیلت رہ جائے گی، نوح اگر برابر ہے تو نوح کی فضیلت رہ جائے گی، ابراہیم اگر برابر ہے تو ابراہیم کی فضیلت رہ جائے گی، موسیٰ اگر برابر ہے تو موسیٰ کی فضیلت. ہر مرتبہ میں ایک نہ ایک مرتبہ آدمی آئے، عصمت میں برابر ہے، عہدے میں برابر نہیں. یہ توجہ ہے تم نے پاؤ، عصمت میں معصومیت میں برابر ہے لیکن بدلے میں الگ ہے. تو بدلے میں سب برابر ہے یار، وہ بھی اپنے، یہ بھی اپنے، وہ بھی اپنے، یہ بھی اپنے، یہ بھی اپنے. ابھی تو آپ جانتے ہو، اب یہاں کا تو مجھے نہیں پتا یو پی میں سے حالات نہیں، لیکن بامبے میں رہتا ہوں، مہاراشٹر میں رہتا ہوں، کوئی گلی کوئی کوچا بستہ نہیں ہے کہ جہاں پر حسین کی فرش ادا نہ بچھے. توجہ، کوئی گلی کوئی کوچا نہیں بستا جہاں پر فرش ادا نہ بچھے. میرے بات سمجھ میں نہیں آئی. آدم کے مہینے میں آتا ہوں، رمضان کے مہینے میں اسماعیل کی بات کرو، ابراہیم کی بات کرو، اللہ کی بات کرو، اس کی بات کرو. اب آپ فرش ادا بچھائے پڑے ہیں، آدم کا ذکر ہو رہا ہے، نوح کا ذکر ہو رہا ہے، ابراہیم کا ذکر ہو رہا ہے، موسیٰ کا ذکر ہو رہا ہے، عیسیٰ کا ذکر ہو رہا ہے، حسین کی کوئی بات ہی نہیں کرتے ہو. یہ فرش ادا کیوں اٹھا؟ توجہ رہے، میں یار بتا رہا ہوں، پہچان بتا دے رہا ہوں. آپ لوگوں نے سوچا کہ یار زمانہ بدلتا جا رہا ہے، اب یہ آزاداری اتنی بڑھتی جا رہی، اتنی بڑھتی جا رہی، اتنی بڑھتی جا رہی، اتنی بڑھتی جا رہی کہ بچوں میں، ہمارے بچوں میں ان میں دوستی بھی بہت ہے. ہو سکتا ہے بچہ کہیں مجلس ادا میں جانے لگے تو میرا بچے میں کہے ابا تم کیوں نہیں جاتے ہو، چچا تم کیوں نہیں جاتے ہو، بھائی تم کیوں نہیں جاتے ہو. ارے وہاں تو میں نے آدم بھی پایا، وہاں مجھے نوح بھی ملا، وہاں مجھے ابراہیم بھی ملا، وہاں مجھے عیسیٰ بھی ملا، وہاں مجھے موسیٰ بھی ملا، وہاں مجھے حضرت. تو تم کیوں نہیں جاتے ہو؟ تو دو قسمیں عزاداروں کی بتا دے رہا ہوں. اب عزیزان انہوں نے دیکھا کہیں میرا بچہ وہاں نہ چلا جائے اور جا کے کہیں آگے گردن نہ پکڑ دے. آپ پتا چلا یزیدی کون ہے، حسینی کون ہے. توجہ توجہ توجہ. اب انہوں نے کیا کیا پتا ہے؟ اب انہوں نے حسین کے نام پر جلسہ رکھنا شروع کر دیا. اب ایک جلسہ نہیں کیا جاتا، جلسہ رکھنا شروع کر دیا. اب حسین کا ذکر ہو رہا ہے، اس کا ذکر ہو رہا ہے، اس کا ذکر ہو رہا ہے. اب اس کے بعد انہوں کیا کیوں پتا ہے؟ تاکہ لوگ یہ نہ کہنے پائے اب جب قاتل حسین کو ڈھونڈا جائے گا اور جب ان پر لعنت پڑی جائے گی تو ان کو پتا چلا لعنت کہاں آنے والی ہے. تو آپ عزیزوں گھبرانا نہیں، پریشان نہ ہونا. ایک ہے عزادار، ایک ہے تعزیہ دار. ایک ہے عزادار، دوسرا ہے تعزیہ دار. تو تعزیہ دار میں عزادار میں فرق ہے. تعزیہ دار روتا ہے، ماتم کرتا ہے، سمجھے؟ تعزیہ دار، عزادار روتا اور ماتم کرتا ہے. تعزیہ دار صرف نہیں، ہم بھی تو باہر. تو عزیزان محترم، اب وہ مولا سے کہتا ہے یار یہ کام آپ نہ کریں، آپ اچھا نہیں لگتا. ہم آج کا مولوی ہوتا کیا کرتا؟ بتائیے ہو کیا رہا ہے کون ہے؟ آج کا مولوی ہوتا کیا کرتا؟ بتا بیٹھو بیٹھو، ابھی تمہاری مشکل حل کرتا، اپنی مشکل تو حل نہیں کر سکتا. ہاں بیٹھو، اپنی مشکل حل کرتا. کیا ہوا؟ کیا بک رہا تم؟ آنٹی سر بک رہا ہو؟ کیا بک رہا تم؟ کیا ہو گیا؟ لو بیٹھو. اچھا بٹھا لیا. کیا ہوا؟ 5,000 روپے ایک تعویذ دیتا ہوں، سارے بھوپال تمہارے اتر جائیں. صلوات پڑھیں محمد والے محمد کا. ایک صلوات پڑھیں محمد والے محمد کا. دیکھ رہے ہیں اپنا معیار نے کھول دیا. اس کے بعد قوم میں اختلاف، یہ وہ ارے یار ہم کیا جانے آل محمد کے فضائل و کمالات ہیں. اس کے بعد عالم کیا ستم ظریفی کا عالم سنیں گے کہا نہیں یار یہ روایت تو صحیح ہے. لو اب اتنے بڑے مجتہد ہو گئے، نشان دے زبان ہے کیا کریں، اتنے بڑے علامہ ظاہر ہو گئے. مجبوری نے آپ کو تو پتا ہے. صلوات پڑھیں محمد آل محمد کا. یہ رواج ضعیف ہے، یہ صحیح ہے. اب ایک گرامر پڑھنے کی تو تمیز نہیں ہوئی اور یہ رواج ضعیف اور یہ صحیح. اچھا پورے اپنوں بھی لوگ نہیں بولتے، پورے سال نہیں بولیں گے. اور جہاں پر زیادہ کی بات ہے ساری بخراتیاں نہیں یاد آتی جاتی ہیں. سنیں جبکہ یہ پتہ ہی نہیں کہ دنیا کا سارا علم، دنیا کی ساری عبادت ایک طرف، پوری کائنات مل کے اس فرش ادا کا بدل نہیں لا سکتی.
پوری کائنات ہوئی۔ لوگ اکثر بیشتر لوگ پوچھتے ہیں یا تو اپنے گھروں میں مجلس کیوں کرواتے ہو؟ اکثر پوچھتے ہیں بھیا وہ اشری کی مجلس ہو رہی امام بارگاہ میں، ایک مجلس میرے گھر پہ بھی، یہ نہ کہا مجلس میرے گھر پہ، یہ گھر پہ مجلس کیوں کرواتے یا امام بارگاہ میں کیوں نہیں کرواتے؟ کہا تمہیں پتہ ہی نہیں، گھر پہ مجلس صرف اس لیے کرواتے، کہا نماز نہیں پڑھتے، کہا روزہ نہیں رکھتے، کہا رکھتا ہوں، کہا حج میں گیا ہو، کہا سب کیا ہوں، تو یہ مجلس گھر پہ کیوں کروا رہے ہو؟ کہا سب کر کے دیکھ لیا، حسین کی ماں صرف فرشادائی پر آتی ہے، اس لیے تو گھر پہ مجلس کرواتا ہوں تاکہ حسین کی ماں آ جائے، گھر آباد ہو جائے۔ یاد رکھیے گا دنیا کی عبادت ایک طرف، اگر آل محمد کو بلانا ہے تو ہر گھر کو حسینی بنا لو۔ دیکھو تو اب بندہ ہے مولا سے کہتا ہے مولا آپ جو ہے نا وہ یہ کام آپ نہ کیا کریں، قبلہ یار کم سے کم اپنی لباس کا احترام رکھو، سمجھ رہے ہیں؟ ہمیں کوئی نہیں جانتا، ہماری نوکری آل محمد قبول کرنے سے سب سے بڑا ہے، اور جو آل محمد کا نوکر ہو جاتا وہ دنیا کا محتاج نہیں ہوتا۔ نوکری آل محمد کے لیے کرو، اور جب نوکری آل محمد کے لیے کرو گے تو یقین جانو اللہ سلمان و ابو ذر بنانے میں وقت نہیں لگاتا۔ نوکری آل محمد کے لیے کرو، غلامی آل محمد کے لیے کرو، تجارت نہ بناؤ۔ سن رہے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں ماشاءاللہ چامن پور میں یہ مجمع، یہ لوگ کہ کیا 1000 توجہ 1000 گھر سے 2 علم نکال کے امام باڑہ تک پہنچا دے جلوس، تو حسین کہتے تو نے میرے 1 علم اٹھایا ہے، اگر 72 نہ ہوایا تو اب حسین نے کس کی برکت ہے؟ کسی میں برکت ہے، کسی میں طاقت؟ اب میں بڑے سے بڑوں کو دیکھا ہے جو ایک ٹائم کسی کو کھانا نہیں کھلاتے، سمجھ رہے ہیں آپ؟ فقیر کو جلدی سے نہیں دیتے، فقیر آ جائے بھوکا ہے پیاسا ہے نہیں، لیکن ہمارے یہاں کے فقیر بھی عجیب ہوتے ہیں، ہمارے یہاں فقیر کا انداز الگ ہے، توجہ نہیں کرتا، ہمارے یہاں کے فقیروں کا انداز الگ ہے، ہمارے یہاں کے انجمنوں کا دستور الگ ہے، ہمارے یہاں مالداروں کا دستور الگ ہے، تو لوگ فقیروں کا نہیں دیتے اور اتنا لٹا دیتے کہ لوگ سوچتے ہیں، اور بات اکثر یہ ہوا لوگ پوچھتے ہیں مولانا یہ بتاؤ یار یہ آپ کی قوم اتنا پیسہ لاتی کہاں سے؟ اکثر پوچھتے ہیں مولانا یہ بتاؤ یہ آپ کی قوم یہ پیسہ لاتی کہاں سے؟ میں نے کہا تمہیں یہ نہیں پتا یہ قوم کہاں سے لاتی؟ جس کی ماں کا ولیمہ 6 مہینے تمہارے بزرگوں نے کھایا ہو، یار تو بیدار ہو، توجہ نہ پر، جس کی ماں کے ولیمے میں تمہاری نسلیں بھر گئی ہو، اس کے آپ اسے کہاں سے آتا ہے؟ ہمارے تبرکات پہ نہ جاؤ، آزا خانوں پہ نہ جاؤ، یہ تمروں پہ نہ جاؤ، ان انجمنوں پہ نہ جاؤ، ان ماتمداروں پہ نہ جاؤ، یہ قبیلوں پہ نہ جاؤ، یا عزاداروں پہ نہ جاؤ، ان کی باتیں چھوڑ دو۔ ارے آج تک دنیا ہماری عورتوں کی چوڑی کی مثال لگاتا ہے، تبرک کا مثال کیا ہے؟ تبرک سے بہت بڑی چیز تمہیں پتہ ہی نہیں، اور اکثر بیشتر ہمارے الزام میں آتا ہے یار اور جب بہت پرانا ہے وہ جب کچھ نہیں ملتا نا کہنے نہیں ان کے یہاں کچھ نہ کیا کرو، ان کے پاس نہ جایا کرو، چونکہ جانتے ہیں کیا کرتے ہیں یہ کر کے دیتے ہیں، تم کو یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ ہم کر کے دیتے تو تمہارے یہاں برکت ہی نہ ہوتی، یہ ہماری سیرت نہیں ہے، رسول اللہ کی سیرت ہے۔ انسان مطلب آ رہا بات ادھر سے ادھر نہ چلی جائے، تو اب فرشتے نے کیا کہا؟ جہاں میں ایک کا فائدہ ہوا ماشاءاللہ مجمع آ گیا، بس میں پڑھ چکا، تو جہاں میں ایک کا فائدہ یہ ہوا کہ بعد وہیں کے نقصان سرکار یہ ہوا ہے، اور یار وہ چشان بھائی اعلان صبح سے چلا رہے ہیں، سوز ہو گئی سب ہو گئی، ابھی تک مجمع آیا نہیں، لوگ ادھر ادھر ہیں، تو یار وہ آواز تو آ رہی تھی نا، گھر پہ ملی سن رہے تھے، تو فرشتے عطا پہ آنا چاہیے نہیں، وہ آواز تو آ رہی تھی، سنیے اب سردار ملاقہ نے پوچھا کہاں جاتے
کیا کرتے ہو؟ تو اس کو ہونا تو چاہیے تھا، جو سردار پوچھا تو ہونا ہی چاہیے تھا، آرام سے کہہ دیتا کہ وہاں گئے تھے۔ اچھا ملائکہ نے پہچانا کیسے؟ سردار نے خود پہچانا اس کو کیسے؟ غیر حاضری میں نہیں پہچانا کہ نہیں ہے سب خالی ہے۔ اس نے جب وہ سروے پہ آیا سردار ملائکہ، اس نے دیکھا ان کو دیکھا، ان کو دیکھا، ان کو آزادارو آپ کی حیثیت بتا رہا ہوں، آپ کا تقدس، ان کو دیکھا، ان کو دیکھا، ان کو دیکھا، چہرے سے پتہ چل جاتا مجلس میں کون بیٹھا تھا، باہر کون تھا۔ یار ابھی نہیں سمجھ رہے یار، چہرے سے پتہ چلا مجلس میں کون تھا، باہر کون تھا، کیسے پتہ چلا؟ سردار نے ملائکہ سے پوچھا یہ بتاؤ کہ تم کہاں غائب ہو؟ میں تو یہاں بیٹھا ہوں، کہاں غائب؟ آپ کو کیسے پتہ چلا غائب ہو؟ کیونکہ عام فرشتوں سے اور تم میں فرق یہ ہے کہ اتنے دن سے تم تسبیح و تحلیل کر رہے ہو، لیکن جو خوشبو آج بدن سے آ رہی ہے، یار اب تو سمجھو، اب تو بولو، دیکھو بولو، اگر نہ سمجھ میں آئے، لگتا پیچھے والوں کے تو سمجھ میں نہیں آ رہی بیچاروں کے، یا میری آواز نہیں پہنچ رہی، اگر نہ سمجھ میں آئے آپ بولیے گا تو میں بولوں گا، ورنہ وہیں سے مسائل شروع کر دوں گا دیا ہوگا۔ عبداللہ سنیے، ایک مرتبہ کیا کہا کر کے آپ نے تو صفوں میں مجھے کھڑا ہوا دیکھا، کہاں دیکھا، لیکن جو خوشبو تیرے بدن سے آ رہی ہے، جو رونق تیرے چہرے سے آ رہی ہے، وہ عام لوگوں سے نہیں آ رہی۔ توجہ توجہ توجہ، آخری مجلس، وہ تیرے بدن سے نہیں آ رہی ہے۔ ملائکہ نے پوچھا، سردار نے پوچھا تم نے پہچانا کیسے؟ کیا تیرے بدن سے خوشبو آ رہی ہے، تیرے چہرے کی رونق بتا رہی ہے، تو کہیں اور گیا تھا؟ توجہ رہ جملے پر، ملائکہ کو چاہیے تھا وہ بتا دیتا کہاں گیا تھا۔ جانتے ہو ملائکہ نے سردار سے کہا یہ بتانے سے نہیں آتا، یہ جانے سے آتا ہے۔ یہ بتانے سے نہیں آتا کہ فلاں جگہ گئے تھے، یہ بیٹھنے سے آتا ہے۔ اچھا تو پھر کہاں گئے؟ توجہ، کیا جانتے ہو کیا ہیں آپ یار؟ یقین جانو پوری دنیا جب ریسرچ کرتی ہے تو کہتی ہے شیعوں سے اچھی کوئی قوم نہیں۔ ان باتوں کا دھیان دنیا ریسرچ جب کرتی ہے تو کہتی ہے ان سے اچھا کوئی نہیں۔ ہم کو اچھا انہوں نے کیوں کہا؟ کہا دنیا میں اگر کوئی ہادی ہے تو یہ انہی کا رہبر ہے دنیا میں۔ تو مولا کے پاس آنے کسی کربلا نہیں سمجھ میں آ رہی ہے، کسی کے فضائل نہیں سمجھ میں آ رہے ہیں، کسی کے شہزادی کے گھر کا دروازہ نہیں سمجھ میں آ رہا ہے۔ یار میں مجبور ہوں بھائی، میں نے جیشان بھائی سے قبلہ سے کہہ دیا، اور بڑا عجیب رشتہ ہے ہمارا قبلہ۔ صلوات پڑھے محمد علیہ محمد پر۔ ذوالفقار صاحب تشریف فرما، عزیزان محترم حضرت طالب علم ہوں، تو اب آپ دیکھیں کیا ہو رہا ہے، حالات کیا ہو رہا ہے، کچھ نہیں سمجھ رہا ہے، عجیب عجیب موضوعات سامنے آ رہے ہیں۔ یار عوام بیچاری ہماری بڑی معصوم ہے، قسم خدا بڑی معصوم ہے۔ آپ جملوں کی میری قدر کرو یا نہ کرو، میں آپ کی ہمیشہ تعریف کرتا ہوں، سارے معاملے یہاں سے بگڑتے ہیں، یہاں سے کچھ نہیں بگڑتا۔ یار ابھی نہیں بولو گے؟ میں نے کہا سارے معاملے یہاں سے بگڑتے ہیں، چونکہ آپ نے تو اپنا ذہن بنا لیا، ان کو بھی سنوں گا، 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 لیکن ہر سنانے والا یہ سوچ لے کہ جب تک تم غلام علی ہو تب تک یہ مجمع برداشت کرے۔ توجہ توجہ توجہ، جب تک تم نوکر اہل بیت رہو گے تب تک یہ مجمع تمہیں سر پر بٹھا کے رکھے گا، لیکن جس دن تمہیں گھر بہلا کے گھر کا دروازہ نہیں سمجھ میں آئے گا، اسی دن تم لوگوں کے سمجھ میں نہیں آؤ گے ادھر سے رشتہ ہے یا ادھر سے رشتہ ہے۔ حالات اتنا خراب ہوتے جانے، شہزادی کے گھر پہ دروازہ نہیں تھا، 10 میٹر کا ماما لگانے والا اسے شرم نہیں آتی جملہ کہتے تھے، شہزادی کے گھر پہ دروازہ نہیں تھا۔ اچھا ایک بات، لیٹ پہ جائیے دیکھیے، شہزادی کے یہاں دروازہ نہیں، مناظرہ ہو رہا ہے، شیعالی غیر شیعالی دونوں میں مناظرہ ہو رہا ہے۔ کہلے جب میں بولی تو آپ نے بولی کہ جب آپ بولی تو ہم نے بولی، بس 2 منٹ کی ضرورت، کہلے ٹھیک ہے اب بولنا شروع کیا۔ اس نے کہا یار یہ جو آپ کی یہاں روایت ہے کہ وہ شہزادی کا دروازہ گرایا گیا، تو دروازہ تو چھائی ہوگا، ٹھیک ہے بول لیجیے، آپ نے کہا تھا بیچ میں بولیے گا، تو بولیے انہوں نے، کل دروازہ بتاؤ، کہلے یہ بتائیے، دیکھو تھوڑا بیدار ہو کے سنیے گا، زہرا کا واسطہ آخری تک بولیں گے تو میں پڑھوں گا، اور جب آپ ادھر سے بولیں گے تب میں سمجھوں کہ ہاں بات میں میری آواز آ رہی ہے،
تو کہنے لگے یار وہ دروازہ تو تھا ہی نہیں اور آپ لوگ یہ دروازے کا کیا ذکر کرتے ہیں؟ سنیے یہ غیر شیعہ علی مجموعہ اور ہم یہ کہتے ہیں شہزادی میں تو دروازے نہیں تھا. پتہ نہیں چوروں سے کیسے رشتہ ان سے ہو گیا. یار ابھی نہیں بولا یا تو کیسے بولوں میں؟ دروازے نہیں تھا. اس کا دروازہ شہزادی کیا نہیں تھا؟ ٹھیک کہہ لیا آپ نے. کہنے لگے اگر میں قرآن سے ثابت کر دوں شیعہ عالم اگر میں قرآن سے ثابت کر دوں کہ کتنے دروازے عرب میں تھے تو مانو گے؟ بالکل مانو. آپ بولیے. کہنے لگے سب سے پہلے دروازے کا ذکر تھا باب اللہ, اللہ کے گھر کا دروازہ. مکہ کس کا؟ مدینہ کس کا ہے نا. جب اللہ کے گھر میں گھر ہو سکتا ہے تو رسول کے گھر میں دروازہ نہیں ہو سکتا. توجہ 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 اسمان سے سنیے گا. جب اللہ کے گھر میں گھر ہو سکتا ہے تو آل محمد کے دروازہ نہیں رہا ہوگا. تعصب کس حد تک پہنچ گیا؟ جملہ سنیے. کتنے دروازوں کا ذکر. توجہ ہے جملے پر. اب مجھے اس کی فکر نہیں ہے کہ یہ بات کہاں تک جائے گی, کس تک جائے گی. آواز پہنچ جائے تو دعا سے نواز دینا. توجہ ہے آخری مجلس تک. اب شہزادی کے ہاں دروازہ نہیں تھا. بات سمجھ میں نہیں آتی کہ دروازہ نہیں تھا. تجھے اس میں کیوں بتا رہا ہے کہ دروازہ نہیں تھا؟ اگر دروازہ نہیں تھا تو تاریخ کے سمے اٹھا کے بعد بخاری, ترمذی, سارسدہ, کنز الاموالِ صحیح بخاری ساری کتابوں میں موجود ہے. رسول اللہ پہ حکم آئی, رسول اللہ پہ آیت آئی, سارے دروازے بند کرو. اللہ سارے دروازے بند کرا سارے دروازے بند کرا اللہ علی کے. آئی نا تو بتا ہاں مولانا بات تو بالکل صحیح ہے. لے وہ مان گیا یہ رشتہ داری نبھا رہے ہیں. یار اب تو بولو بھائی, اب تو بولو. وہ مان گیا. یار بات تو بالکل صحیح ہے آپ کی. اور یہ ہوا یہ تبا یہ تو چوما جاتا ہے نا, یہ کسی اس کی وجہ چوما جاتا ہے, ورنہ تم سے بدتر کوئی نہیں. صلوات علی محمد والے محمد. یقین جانو جو آل محمد کا نہیں ہو سکتا وہ کسی کا نہیں ہو سکتا. جو آل محمد کا نہیں وہ دنیا میں کسی کا نہیں ہو سکتا. تو جانتے کیا ہو؟ اچھا تو اتنے ہیں دروازے کھنا. اچھا کہ نہیں یہ بتائیے یہ جو آپ کے دروازہ گرانے والی روایت ہے تو کہنے ہاں ایک بات ہے کہ وہ فلاں صاحب جو تھے ان کے لیے تاریخ نہیں تھی. یہ غیر شیعہ علماء کا جملہ ہے. وہ یہ کہہ رہا ہے ہاں یہ فلاں کے لیے روایت ہے کہ وہ گئے ضرور تھے, لیکن فلاں کے لیے روایت ہے جو آپ کہتے ہیں فلاں کے لیے نا, لیکن نہیں فلاں کے لیے روایت ہے کہ وہ مستحیل تھے. یہ لکھا انہوں نے, یہ لکھا بھی نہیں ان پر جلال آتا تھا. یعنی تم نے اعتراف کر لیا جو واقعہ ہوا وہ صحیح ہوا. یار اب تو بولو آخری تک جو ہوا وہ صحیح ہوا. توجہ رسول نے پڑھ شہزادی کا دروازہ نہیں تھا. اچھا یہ تمہیں مزہ اتنا کیوں آ رہا ہے سمجھے؟ اب یار اگر آپ یہ عالم یہاں کے شیعہ عالم پر چاہے ٹوپی ہو چاہے شیروانی ہو چاہے وہ عالم ہے شیعہ عالم ہے مجھ سے جانے قربان یہاں کے علماء پر, ہندوستان کے علماء پر, دنیا کے علماء شیعہ عالم پہلے تشیع کے علماء پر جانے قربان تشریف فرما ہے. علماء حضرات ان پہ ہماری جانے قربان ہے. سارے محترم یہ ہماری تاج ہیں, ہمارے آبرو ہیں اور کیا کہنا ہے ان کا. تو اب یہ لوگ ممبر سے ہم لوگ ممبر سے آ کے پڑھنے لگے دروازہ نہیں تھا. مجمع پریشان ہوگا نہیں ہوگا یار یہ مولانا تو کیا ہوگا. یہ مجلس کا تبرک کھانا اور بات ہے, سعودی کا ڈالر کھانا اور بات ہے. یہ وہی بول رہے ہیں ان کو ادھر سے مل رہا ہے. تو اب لوگ ہوا کیا, آیت اللہ علماء آ گئے. خمینی رحمت اللہ علیہ کے زمانے میں ایک کمیٹی تشکیل پائی جس نے یہ طے کیا کہ بھائی یہ دیکھو کہ یہ عزاداری یہ شیعوں کو مٹایا کیسے جائے, شیعوں کو مٹایا کیسے جائے. ان کا 3 چیزیں شیعوں کے پاس ایسی ہیں نا کہ اگر یہ مٹ جائے شیعہ خود ہی مٹ جائے گا. پہلے کیا چیز ہے؟ پہلی چیز مرجع. پہلی چیز مرجع. مرجع پر حملہ کرو شیعہ خود ہی ختم ہو جائے گا. کہنے کہ مرجع کے بعد طاقت کیا ہے؟ کہنے یار یہ اتنی بڑی اس کے پاس طاقت ہے, اتنی بڑی طاقت ہے, اتنی بڑی طاقت ہے کہ جو میرا رہنما نہیں کر پاتا ان کا ملچ میں بیٹھا ہوا علی کر دیتا. یار اب تو بولو میرا بھائی, انہوں نے دیکھا نہیں ہے اس کو, لیکن ایک فتویٰ پوری کائنات پر بھاری ہوتا ہے. ارے پیغمبر صاحب جب تم میرے مرجع کو نہیں
کہنے مرجعیت کو بٹھا دو، مرجعیت کو ختم کر دو، شیعت خود ہی بڑھ جائے گی۔ آیت اللہ العظمہ گئے، گل بیگانی کے بعد ایک شخص آیا، اس نے کہا آقا یہ میرے پاس اٹیچی اس وقت پیسہ رکھا ہوا ہے، میں آپ کے پاس لایا ہوں خمس لینے کے لیے۔ تو جانتے ان کا اسسٹنٹ نے اس کو دیکھا، دیکھنے کے بعد کہا اس قیافش معلوم ہے کہ ہچ پوری ندا دی۔ تب تم یہ بتانے آگے میں اٹیچی میں پیسہ خمس کی رقم دینے آئے ہوں، تمہارے چہرے سے یہ پتا چل رہا ہے کہ فراڈ کرنے آئے ہو، پیسہ ویسا نہیں ہے۔ اس قیافش معلوم ہے کہ ہچ پولی ندا دی۔ سن رہے ہیں یہ دفتروں کا حال ہے۔ اور اس کے بعد ان کا بیعت میری کہ ان جاؤ کے مالے امام جا رہے ہیں، لے کے گیا، اس نے کہا تو لایا نہیں لائے سے بیچ نہیں، اس نے کمرہ کھول دیا، اماغ لگا ہوا، کہا جتنا تو لے کے آئے نا اس کا 100 گنا روز بڑھتا ہے۔ کہنے یہ آتا کہاں سے؟ کہا یہ تو تمہیں نہیں پتا، یہ آتا کہاں سے؟ کہا جب یہ عزادار اتنے معتقد ہیں ایک مرجع کیا تو پھر یہی تو وجہ ہے کہ یہ کچھ بھی مانگتے ہیں مولا سے مولا نے سب دے دیتے۔ تو اب مجید کا حملہ ہو چکا، اس پہ عاجز ہو گئے، کہیں کا کام کرو، خمس کا حملہ کرو، خمس ان کے اندر سے مٹا دو۔ کہیں یہ جو کچھ ہو رہا ہے سب قوم میں، کہا یہ کیا ہے ایک رقم ہوتی ہے خمس کی، یہ اس سے ہو رہا ہے، یہ اس پہ بھی ٹرائی کیا، ان کا اب ازاداروں سے ٹرائی کیا۔ نشان بھائی بس مسائل پر آ رہا ہوں، کیا کہا؟ اب ازادار ہوں، سب چیز سے ہار کے کہلے ازاداری پر آؤ، اب ازاداری پر آئے، اب جو ازاداری پر ہوتے تو ازاداری مٹا دو، خود بخود سب مٹ جائے، معاملہ ختم ہو جائے گا۔ لیکن یہ جتنا مٹا رہے ہیں اتنا یہ بڑھ رہا ہے، تو یہ بتا کہ مٹائے کیسے؟ توجہ معاملے پر کہنے گے کہ مٹائے مٹے کیسے؟ کہنے گے کہ ایسے نہیں مٹنے والے ہیں، ان کے علماء کو خریدو، جو شیعوں میں کبھی نہیں ہوا وہ اب ہو رہا ہے، ان کے علماء کو خریدو، اب یقین جانیے گا، لباس پہ نہ جائیے گا، جو ان کی طرف سے بولے سمجھ لو یا خریدا ہوا ہے، اہل بیت کا نہیں ہے۔ اہل بیت نہیں سمجھ میں آ رہے ہیں، علی بے پڑھنے والے میاں خدا کا شکر ادا کرو، ہندوستان میں مجتہد کہے جاتے ہو، حجت الاسلام کہے جاتے ہو، صلوات علی محمد علیہ کام شیطانوں والا ہے، حجت الاسلام ہو گئے، احسان مانو، آئے علی کے پاس، میں نے کہا تھا مانو سارے کام ہم بد کریں، بس اس کے بعد اپنے مسائل جو عام بندے کرتے ہیں، دیکھیے کیسے مولا نے سمجھایا۔ اگر آپ دیکھ رہے ہو کوئی بچہ جو معاشرہ جو چل رہا ہے، میں جمعہ ممبر سے نام لینا نہیں چاہتا، وہ یہ ہو گئے وہ یہ ہو گئے، ہو رہا ہے نا، تو اب اگر کوئی بچے کو آپ کسی طرح دیکھو اس کو بلاؤ، سمجھاؤ اس کو، سمجھاؤ بیٹا نہیں یہ غلط بات ہے، یہ اچھی بات نہیں ہے، اور خدا کا شکر ہے پھر وہاں سے کروں کہ ہماری قوم میں آج بھی چاہے طالب علم ہو چاہے بڑا آدمی، لیکن ہماری قوم میں عزت کرتے ہیں عالم کی، چاہے طالب علم ہی کیوں نہ ہو، لیکن کوئی ایسا نہیں کہ لوگ ان سے گستاخی کرو، تو آپ کو سمجھائیے بیٹا یہ ایسے نہیں ہے سر، دیکھو کیسے نہیں بچے سر، لیکن آپ نے ان سے بات نہ کرو، ہائے ہائے میں کچھ کہہ رہا ہوں، ان سے بات نہ کرو، کیوں؟ کہیں یہ تو خبریں لانا شروع کر دیا، صلوات پڑھے محمد والے محمد کو، آخر تک آواز جانی نا بس، کہنے گا اچھا کہنے سے بات نہ کرو، یہ تو اخباری ہو گئی، اچھا یہ اخباری کی سرک کہاں سے دی؟ اگر علی علی کرنا بات کی سرک ہے تو آدم کے لیے کیا ارادہ؟ بولنا ضرور، اگر علی علی کہنا آدم کی، اگر علی علی کہنا اخباری کی دلیل ہے تو آدم کا کیا کرو گے؟ اگر علی علی کہنا اخباری کی دلیل ہے تو لوگ کا کیا کرو گے؟ علی علی کہنا اخباری کی دلیل ہے تو موسیٰ کا کیا کرو گے؟ اگر علی علی کہنا عیسیٰ کی اخباری کی دلیل ہے تو کائنات کا کیا کرو گے؟ آدم نے علی کہا، نوح نے علی کہا، ابراہیم نے علی کہا، موسیٰ نے علی کہا، عیسیٰ نے علی کہا، کائنات نے علی کہا، صحابہ نے علی کہا، محشر نے علی کہا، حشر نے علی کہا، خیبر نے علی کہا، خندق نے علی کہا، محشر نے علی کہا، بہار نے علی کہا، کعبے نے علی کہا، کوثر نے علی کہا، درے پروردگار نے علی کہا، اور اتنا بلند کیا کہ گھر میں بیٹھ کے بتایا دنیا کا علی اور اللہ کا علی اور جو ہے تو فوراً سند دے دی انہوں نے کہا وہ کیا ہے وہ کہتے ہیں سلام علیہ محمد والے محمد پاک کسی کا موبائل اکیلا ابو طالب کا بیٹا، میں زیادہ پھر کبھی مقابلہ کروں گا، ایک ابو طالب کے بیٹے کو تنہا اسلام سے الگ کر لو، پورا
اسلام یتیم ہو جائے گا، پورا اسلام یتیم ہو جائے گا۔ وارث ابو طالب کا بیٹا ہے، کیا ہے کردار؟ آنے والا، پھر اپنی منزل پہ آیا، آنے والا ہے۔ اب بولا وہ اسلام آپ نے کیا کرو جو بندے کرتے ہیں، مولانا کا کیا نہ کرو، نماز نہ پڑھا کرو علی، آ گیا میں اپنی منزل پہ، کہا علی علی نہ کیا کرو آپ، بس بہت دیر ہو گئی، میں نے پورا ایک گھنٹہ ہو گیا، میں نے ختم کر دی مجلس، زن ادھر جانتے ہو کیا کہا؟ تو بولا وہ کام آپ نہ کیا کرو جو بندے کرتے ہیں، کہا کیا؟ کہا نماز نہ پڑھا کریں آپ، روزانہ رکھا کریں آپ، جو بندے کام کرتے ہیں وہ آپ نہ کریں، ہم آپ ہوتے کام کرتے ہیں، ارے یہ تو بھائی ہو گئے، آگئی نہیں وہ بات، میں تو ثابت کر رہا ہوں، ارے یہ تو ایمان ہو گیا، پاگل ہو گیا، ایسے کہنا۔ علی نے کہا کیا؟ آج جو قوم میں خلفشار مچا ہے وہ ہماری بھی کرنی ہے، ہم نے کبھی بچوں کو بٹھا کے سمجھانے کی کوشش کی، سمجھے؟ ارے یہ سب بات نہ کرو، یہ تو یہ ہو گیا، آپ کی شرعی ذمہ داری کی غلطی ہے۔ مولانا کہے ہے علی کا دست عمر دیکھے گا، مولانا بھگا دیتے ہیں، کہا مولا وہ سارے کام آج کے بعد آپ نہ کرنا جو امتیوں کا ہے۔ علی کا بیٹھ مولانا ناشتہ کر، چائے پلایا، ناشتہ کروایا، بٹھایا، کہا بیٹا بتا کیا بات ہے؟ مولا وہ کام آپ نے کی کریں جو بندے کرتے ہیں۔ علی کا ٹھیک کوئی بات نہیں، کوئی بات نہیں، تو جو آج کہہ رہا میں وہی کروں گا، اگر نہ بولے تو سمجھو ایک گھنٹہ میں نے پڑھا نہیں، کیا کہا؟ بڑی پیار سے علی نے کہا ٹھیک ہے آج سے جو تو کہہ رہا میں وہی کروں گا، تو یہ کہہ رہا نا نماز میں پڑھو بندوں کا کام ہے، روزہ نہ رکھو بندوں کا کام ہے، بندوں والا کام آپ کا کریں، آپ الگ ہیں بندوں سے۔ کیا کہا؟ یہی تو الزام آ رہا ہے ان غریبوں کو جو نعرہ حیدری لگاتے ہیں یا علی علی کرتے ہیں، یہ تو نعرہ علی مارو میں پاگل ہوں، یہ ہم کہہ رہے ہیں، اما جن کا کھاتے ہو ان سے تو غداری نہ کرو، جن کے تم فیل میں بن رہے ہو ان سے تو بے وفائی نہ کرو۔ سن رہے ہو یہ کیا کر رہا ہو، ایسا کیسا ہو گیا، ایسا کیسا ہو گیا؟ کہا علی نے کہا پھر تو مولانا کا بیٹھو بیٹھا، اچھا یہ بتا، اب مولانا نے پیار سے اسے سمجھایا، پیغام بتا رہا ہوں، کہا مولا آج کے بعد مجھے اچھا نہیں لگے کہ آپ بندوں کا کام کرو، آپ میں یہ دلیل اچھی نہیں لگتی، آپ میں یہ سب اچھا نہیں لگتا، آپ تو الگ ہو بالکل، ہم آپ ہوتے میں نے بھگا اس کو تو دیوانہ ہو گیا۔ مولانا پیار سے بٹھایا اور بٹھانے کے بعد یہ جملہ کہا بتا تو جو کہے گا وہ میں نہیں کہوں گا لیکن میں جو کہوں گا وہ تو کرے گا، تو جو کہے گا وہ میں کروں گا، جو میں کہوں گا وہ تو کرے گا۔ وہ سمجھے مولا قربان جانے آپ حکم دے اور نہ مانوں، آئے ہائے کیسے مولانا نے بات رکھی، آخری بندہ تک پیغام پہنچا رہا ہوں، جانتے ہو کیا کہا مولا سے بندوں کا کام آپ نہیں کریں گے، کہا نہیں کروں گا، لیکن ایک بات میری سن لے، کیا مولا؟ کہا یہ بتا تیرا علی کتنا بڑا ہے؟ وعدہ کر رہا ہوں کوئی تو جو کہے گا وہی میں کروں گا، لیکن جو میں کہوں اس کا جواب کیوں دے؟ آئے میں قربان جانے، بس علی نے پوچھا جملہ آخری بندے تک، کہا مولانا کا یہ بتا تیرا علی کتنا بڑا ہے؟ اس بندے سے پوچھا جو کہہ رہا مولا نہیں یہ سب مت کرو آپ باپ ہو، اے ہے چلو آج کے بعد میں کچھ نہیں کروں گا جو تم کہے گا وہی کروں گا، لیکن ایک سوال میرا جواب دیتا، کہا تیرا علی کتنا بڑا ہے؟ تیرا علی کتنا بڑا؟ سینہ تان کے کہتا ہے، اب کہو اکباری تھا صلوات پڑھے محمد آل محمد پاک، توجہ توجہ توجہ، آخری بندے تک آواز آئی، جانتے ہو کیا کہا؟ کہہ لگے اچھا مولا ٹھیک کوئی بات نہیں، مولا کا بتا تیرا علی کتنا بڑا ہے؟ سینہ تان کے کہتا ہے مولا میرا علی نہ ہوتا تو اللہ آدم کو نہ بناتا، نہیں سننا پتا، میرا علی نہ ہوتا تو اللہ آدم نہ بناتا، نوح نہ بناتا، ابراہیم نہ بناتا، موسیٰ نہ بناتا، عیسیٰ نہ بناتا، عرش نہ بناتا، فرش نہ بناتا، عبادت نہ بناتا، ملائکہ نہ بناتا، عبادت نہ کرتا، کچھ نہ بناتا تھا، پھر آدم سے بڑا میرا علی، نوح سے بڑا میرا علی، ابراہیم سے بڑا میرا علی، کائنات سے بڑا علی میرا علی، صحابی سے بڑا میرا علی، جنت سے بڑا میرا علی، کوثر سے بڑا میرا علی، بندے سے بڑا میرا علی، جیسے اس نے کہا مولانا تیرا علی کتنا بڑا؟ کہا پوری کائنات سے بڑا میرا علی، علی کا مانتا ہے نا تیرا علی آدم سے بڑا، تیرا علی نوح سے بڑا، تیرا علی ابراہیم سے بڑا، تیرا علی موسیٰ سے بڑا، تیرا علی شمس سے بڑا، تیرا علی شجر سے بڑا، تیرا علی طوبہ سے بڑا، تیرا علی کوثر سے بڑا، تیرا علی جنت سے بڑا، تیرا علی کعبے سے بڑا، تیرا علی صحابے سے بڑا، تیرا علی کائنات سے بڑا، تیرا علی دنیا سے بڑا۔ کہا تنم مولانا کا یہی تو بتانا چاہتا ہوں تجھے، آج کے بعد ایسی بات
किस ने तेरे अली को बनाया। खुदा कितना बड़ा होगा जिसने तेरे अली को बनाया। सल्ला झूठ हुआ आज के बाद सब वो काम करना जो बंदे समझाने का सलीका तो नहीं बात नहीं। जो हस्बे से आपने तमाम कर दी, यकीन जानो ये मजमा जहाँ तक बैठा है इस गांव में पूरे जहाँ भी लोग, आप क्या समझ रहे हैं? एक दिन पूरी लाइफ देकर बड़ी से सईदो शोदा में बैठे हो ना, तो आले मोहम्मद अब्बास की दुखियारी माँ सबसे पहले तुम्हारी कब्र बचाती है। किसी ने पूछा कि बीवी किसकी कब्र पे जा रही है? कहा उस अज़ादार की कब्र पे जा रही हूँ जो इस जुलूस का बानी था। नहीं रोना था जिसने मेरे हुसैन का अलम निकाला, जिसने फर्शादा की इब्तिदा डाली है। ये अज़ादारों अब इससे बड़ा तोहफा तुम्हें और क्या चाहिए? अली अब्बास की कब्र पर हुसैन की माँ बैठी, क्यों परेशान? कभी भाई का चेहरा देखा, भाई ने तसल्ली दी। कभी बाप का चेहरा देखा, हुसैन आगे बढ़ा। कभी माँ के चेहरे पर शिकंदे की जहरा बढ़ के आवाज देती, परेशान ना होना तेरा लाल मेरे पास। इतना समझा तुमने तारीख में जुमला लिखा है, जब कहीं भी दुनिया के किसी गोशे में, और इतना से पढ़ूंगा, दुनिया के किसी कोने में फर्शादा बिस्ती है, इससे बड़ी और मुसीबत क्या बयान करूं? दुनिया का गरीब से गरीब आदमी भी आज ऐसा नहीं है जिसके सर पे साया न हो। नहीं रोना था। मोहल्ले वाले, गांव वाले, ज़िले वाले, अजीज है, अकारीब हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सुन्नी हो, शिया हो, वाबी हो, देवबंदी हो, हनफी हो, मालिकी हो, लेकिन अगर देखते हैं कि किसी बूढ़ी माँ के सर पे साया नहीं है, चादर नहीं है, तो लोग उसके सर पे साया कर देते हैं। हाय रे हुसैन की दुखियारी माँ जिसका रोज़ा हो जाए। सुनेंगे तुम? उजड़ गई बीवी, दलील दे रहा हूँ आपके लिए। तारीख कहती कि जहाँ भी फर्शादा दुनिया के किसी मुल्क, अभी रात से अंजुमने आ रही, मौला इन अंजुमनों को सलामत रखे, इन नौहा पढ़ने वालों को सलामत रखे, इन दस्तों को सलामत रखे, इन मोमिनीन को सलामत रखे। अल्लाह इन्हें कोई गम न देना सवाए गमे आले मोहम्मद। ये अल्लाह अब इनकी माओं ने अंजुमन में इनको भेजा है, मौला अकबर का वास्ता जवानों को साथ खैरियत से घर पलटाना। हाय ज़हरा का घर उजड़ गया, लेकिन हुसैन की दुखियारी माँ तुम्हारे लिए दुआ कर रही है। बस तारीख़ वो बताया कि जन्नतुल बकी से, बहुत इत्मीनान से सुनिए, जन्नतुल बकी से एक दुखियारी माँ असा का सहारा लेके उठती है। पहचानो अपनी हैसियत, पहचानो अपनी कीमत जानो। दुखियारी माँ असा का सहारा लेके उठी, एक हाथ असा पर है, दूसरा हाथ कमर पर है। उठी, उठने के बाद सीधे शाम की सरहदों में आई, ज़ैनब की कब्र पर बैठ के कहती, ज़ैनब उठ, चामनपुर में तेरे भाई की फर्शादा बिछी। नहीं रोना था, ऐसे पुरसा न दो, पुरसा ऐसे दिया करो जैसे जवान पर बूढ़ी माँ रोती। हाय मेरा लाल, हाय मेरा लाल, हाय मेरा लाल, हाय मेरा परदेसी, हाय मुसाफिर। सुन, शहजादी कब पे बैठी, बैठने के बाद ज़ैनब को आवाज़ दी, बेटा उठ, तेरे माजाए की फर्शादा बिछी। ज़ैनब को जब बीवी ने जगा लिया, जगाने के बाद जब ये काफिला चलने लगा ना,
تو شہزادے نے جان کے کیا کہا؟ نہیں رونا تھا، غازی کی قسم تمہیں، ابھی جلوس ہے نا، علم ہے نا، بڑا علم نصب ہے، توجہ، بڑا علم نصب ہے، دیکھنا اس علم کے قریب اگر دور دور سے کوئی آئی ہوئی بچی کھڑی ہو تو اسے یہ کہہ کے الگ نہ کرنا بیٹا، الگ ہو جاؤ، یہ سوچ کے دور گھر جانا کہیں سکینہ عباس کے پاس لائی ہو، اے چچا کہیں یتیم لائی ہو، اے چچا بابا مارا گیا، اے چچا تجھکم اللہ، خدا کوئی غم نہ دے سبا میں آل محمد۔ جملہ سنو، قاری کسی بیوی نے کہا یہ قافلہ اس وقت تک اچھا نہیں لگتا جب تک سکینہ اس قافلے میں نہ ہو۔ نہیں سن سکے؟ نہیں سنا؟ کہا اماں یہ قافلہ اس وقت تک اچھا نہیں لگتا جب تک اس قافلے میں بیوی سکینہ نہ ہو۔ بیوی اب پھر اٹھی، برداشت کر پاؤ؟ بیوی اب پھر اٹھی، اب اس لہر پر آئی جس کو وطن جانے کی بڑی تمنا تھی، اب اس بے کس کی قبر پر آئی جو بیمار سے کہہ رہی تھی بھائیا، ہائے ہائے ہائے۔ جملہ کہوں؟ میں نے مکتب میں پڑھا، علماء سے سنا، ذاکرین سے سنا، اساتذہ سے سنا، اکثر سنا، بہت دل سوال کی سنا۔ اکثر آپ نے یہ سنا ہوگا کہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ جب امام سے پوچھا گیا سب سے زیادہ مصیبت تمہیں کہاں پہنچی ہے نا، سب سے زیادہ مصیبت کہاں پہنچی، تو امام کہتے تھے الشام الشام الشام۔ یہی سنا ہے نا، یہی سنا ہے نا، یہی وجہ ہے۔ جان تو شام کا ذکر کیوں کیا ہے مولانا نے؟ وہ تو تاریخ آپ نے سنی ہے، بے پردگی شام، قید خانہ شام، عابد بیمار شام، لیکن اصل میں جو آیت اللہ زنجانی میں جو بات لکھی ہے وہ آپ یاد کر رہا ہوں۔ کلیجے میں ہاتھ رکھ کے سوچنا، جب کسی نے پوچھا مولانا سید سجاد یہ بتاؤ کہ سب سے زیادہ اذیت کہاں پہنچی، تو مولانا نے کہا شام الشام الشام۔ اے مولا شام سے مراد کیا ہے؟ کعب سے زیادہ مصیبت اور کیا ہوگی؟ بھائی کے ہاتھوں میں ہتھیار، ہاتھوں پہ یتیم کا جنازہ، ہائے سکینہ، ہائے سکینہ، اس سے زیادہ مصیبت کیا؟ آئی بیوی، قافلہ مادہ ہوا، سکینہ کو لیا، مجلس شروع ہوئی، شامل کل کی سرزمین پر ممبر سے کہہ رہا ہوں بہت سنبھال کے جہاں بیٹھو، جس جگہ پہ بیٹھو بہت سنبھال کے بیٹھا، جو جملہ پڑھنے جا رہا ہوں بہت اطمینان سے بہت مہذب طریقے سے بیٹھا کرو۔ حسین کی ماں آج اکیلے نہیں آئی ہے، ابھی نہیں رونا تھا، حسین کی ماں آج اکیلے لینے نہیں آئی ہے، زینب کو لے کے آئی ہے، چل تیرے بھائی کا پرسہ چامت تم کے لوگ کیسے دیتے ہیں۔ آج حسین کی ماں اکیلے نہیں آئی ہے، یتیم سکینہ کو لے کے آئی ہے، چل تیرے بابا کا پرسہ یہ زدار کیسے دے رہے ہیں۔ یہ بی بی چلی، چلنے کے بعد فرشیادہ کر آئی، اب نہ جانے کس گوشے میں بی بی بیٹھی ہے، مجھے نہیں پتا ہے۔ میں اپنی ماں بہنوں سے کہوں گا اپنی گودوں میں بچیوں کو نہ بٹھانا، کہیں رباب نہ دیکھ لے، سکینہ مجلس میں آ گئی، ہو گئی مجلس ازادارو۔ اللہ دل کہتی وہ وقت بھی آ گیا۔ ایک مرتبہ بیوی آئی، آنے کے بعد ذاکر نے فضائل پڑھنا شروع کیا، فضائل پڑھتے پڑھتے جب ذاکر مسائل پہ پہنچا آخری مجمع تک، جب ذاکر نے مسائل پڑھنا شروع کیا اور پڑھتے 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 جب وہ مسائل پر آیا تو بے تحاشا مجمع میں رونا شروع کیا۔ جو جہاں کھڑا تھا، سنو، جو جہاں کھڑا تھا وہاں رونا شروع کیا۔ اب جو رونے لگا ذرا میری طرف دیکھیے گا تب رونا آئے گا۔ آپ بیٹھے ہو، آپ کی گودی میں بچہ میں جس میں بیٹھا ہو ہے نا، اب جب اسے اگر مولانا کو دیکھنا ہوتا ہے یا کسی کو دیکھنا ہوتا تو وہ گودی سے بار بار اٹھتا، گودی سے بار بار اٹھتا، چھوٹا ہے نا 5 سال کا بچہ، اب بھی نہیں سمجھ میں آئی بات، 5 سال کا بچہ بار بار اٹھتا ہے، بار بار اٹھتا ہے، کیا ہو رہا مجلس میں، کیا پڑھا جا رہا مجلس میں۔ اگر اس کو ایک مرتبہ جب مجلس شروع ہوئی، ذاکر نے فضائل پڑھنا، مسائل پڑھنا شروع کیا، زہرا کی گود سے 5 سال کی بچی اٹھی، نہیں لوگے، زہرا کی گودی سے 5 سال کی بچی اٹھی، بار بار اٹھتی ہے بیٹھ جاتی ہے، بار بار اٹھتی ہے بیٹھ جاتی ہے، بار بار اٹھتی ہے بیٹھ جاتی ہے۔ بی بی نے پوچھا سکینہ تو اٹھ کیوں رہی ہے؟ کہا اماں کون سی جگہ لے کے آئی ہو؟ ارے یہ تو بالکل رو رہے
اے اماں ان کا رونے پر پابندی نہیں ہے، اے اماں یہ کیسے رو رہے ہیں؟ سننا آگے بات ختم ہو گئی بات. اس کے بعد کہا اماں یہ کیوں رو رہے ہیں، کس لیے رو رہے ہیں؟ بیوی نے کہا بیٹا کہ اماں کیا بتاؤ، میری طرح جیسے میری کربلا ہوئی آئے ہیں برداشت کر لینا. عزدار سکینہ دعا دے کے جا رہی ہے راتوں میں، حسین کی بیٹی تمہیں دعا دے رہی ہے. ایک مرتبہ جلا ہوا دامن توجہ، بیٹی نے کہا اماں یہ اماں کیا تاریخ میں دوسری کربلا ہوئی ہے؟ ابھی نہیں رونا تھا. یہ اماں کیا کربلا میں دوسری کوئی داستان ہماری طرح ہوتا نہیں بیٹا. تو کہا اماں ان کے جوان بھی رو رہے ہیں، ان کے بوڑھے بھی رو رہے ہیں، ان کے بچے بھی رو رہے ہیں. یہ اماں اس طرح سے رو رہے ہیں جیسے ان کا بھائی مارا گیا ہو. یہ اماں یہ سے رو رہے ہیں جیسے ان کا باپا مارا گیا ہو. یہ اماں یہ سے رو رہے ہیں جیسے ان کی جامع بہنوں کی چادر اڑ گئی ہو. یہ اماں یہ سے رو رہے ہیں جیسے ان کا اصغر مارا گیا ہو. یہ اماں یہ سے رو رہے ہیں جیسے ان کے کڑیل جوان کے کلیجے پہ پرچی لگی ہو. یہ اماں یہ سے رو رہے ہیں جیسے میرا خادی مارا گیا، ان کا بھائی مارا گیا ہو. تو مرتبہ فریاد سکینہ بڑھی، شہزادی آگے بڑھی، یا بیٹا ان کا کوئی نہیں مارا گیا. تو پھر اماں بتا اتنے زور سے یہ رو کیوں رہے، ان کا کوئی پابندیاں نہیں ہے. تو اتنا کہنا تھا. ایک مرتبہ زہرا نے کمر سنبھالا، سینے پہ ہاتھ مارا، بیٹا یہ سب تیرے بابا پر ہو رہا. کیا سننا کیا سننا بابا، یہ سب تیرے مہنان، یہ سب تیرے بابا پر ہو رہے ہیں. کہتے ہیں سیدہ نے یہ جملہ کہا، یتیمان نے جمع دامن اٹھایا، کربلا کا رخ کیا. اے بابا اگر یہ ہوتے میں یتیم نہ ہوتی، اگر یہ ہوتے تماچے نہ لگائے جاتے. اے بابا اگر یہ ہوتے کانوں سے بالیاں چھینے. لعنت اللہ علی الظالمین سیعلم الذین ظلموا انہم منقلبون. پروردگار بحق محمد ان ہسفوں کو ہماری شفاعت کے لیے رومان شہزادی میں محفوظ فرما. ابن پاننے والے بانیان جلوس مرحوم اعلی علیین میں ان کا شمار فرما، ان کے درجات میں اضافہ فرما. اے پروردگار جس جلوس کے فی الحال بانی ہیں ان سب کو تمام آفات و بلیات سے محفوظ فرما. مولا یہ جو عزادار یہاں پر آئے ہیں بحق کے سید الشہداء بیمار کربلا کا واسطہ، مولا ان کو آفات و بلیات سے محفوظ فرما. اے آل محمد سوائے اپنے اور اہل بیت کا انہیں محتاج کسی کا محتاج نہ بنا. اے اللہ تیری عظمتوں کا واسطہ ہم سب کو کربلا معلیٰ کی زیارت توفیق عطا فرما. کہ میرے پالنے والے شہزادی زہرا سلام اللہ علیہ کی بیٹیاں جو آج بھی زندان میں اکیلی ہیں، پروردگار بحق آل محمد اے میرے پروردگار شام کا راستہ جلدی کھول دے تاکہ ہم اس شہزادی کی بارگاہ میں جا سکیں. اے میرے پالنے والے تجھے تیری کبریائی کا واسطہ، تجھے تیری عظمت کا واسطہ پروردگار شہزادی زینب سلام اللہ علیہ وہ شہزادی سکینہ کے روزے کی حفاظت فرما. اے میرے پالنے والے میں نے بھی آپ سے مسائل میں عرض کیا تھا، پھر عرض کر رہا ہوں. پروردگار دنیا سے غریب آدمی بھی ہے، اس کے سر پہ بھی سایہ ہے. عباس کی ماں ہے، زینب کی ماں ہے، مظلوم حسین کی ماں ہے. اے اللہ اس حجت خدا کی ماں ہے جو پردے خیر میں چیخے مار مار کر ہوتا ہے. اے اللہ شہزادی زہرا سلام اللہ علیہ کے روزے کی تعمیر فرما. اے مولا اس اعمال کو بارگاہ الہی بارگاہ معصومین میں قبول فرما. امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ان کے آوان غلاموں میں شمار فرما. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.